عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مل کر ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب احترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی مناسبت سے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ ابوبکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر میں، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی. آج کے مختصر سے خطبہ میں صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اہم اور بنیادی عقائد کا تذکرہ کروں گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلیم و تربیت کے 3 بڑے مکتب، 3 بڑی درسگاہیں، 3 بڑے مدرس، 3 بڑے معلم، 3 بڑے مربی، ان کا بھی تذکرہ کروں گا. محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر ایمان لانا بھی ضروری اور ان سے محبت بھی ضروری. صحابہ اور اہل بیت پر ایمان کے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا.
اور ان سے محبت کے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن صحابہ اور اہل بیت عظام پر ایمان اور محبت اس طریقے سے ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا۔ اگر خدا نخواستہ میرا اور آپ کا صحابہ اور اہل بیت پر ایمان یا میری اور آپ کی صحابہ اور اہل بیت سے محبت اللہ رسول کے حکموں سے ہٹ کر ہوئی، اللہ رسول کے طریقوں سے ہٹ کر ہوئی، تو نہ تو وہ ایمان قابل قبول ہے اور نہ ہی وہ محبت قابل قبول ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یا طریقہ صحابہ اور اہل بیت پر ایمان لانے کا یا ان سے محبت کا کیا ہے، اس حوالے سے چند بنیادی اور اہم عقائد ذکر کروں گا جس کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اس طرح کا ایمان اور اس طرح کی محبت قابل قبول ہے۔ صحابہ اور اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق سب سے پہلا بنیادی اور اہم عقیدہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہو، مقام صحابیت بہت بڑا رتبہ ہے، مقام صحابیت بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ ایسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 1.25 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور اسی عقیدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کے کتب ابدال، غوث، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مفسرین، محدثین، محققین، اولیاء اللہ، علماء سارے مل کر بھی اس صحابی کے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جس نے سب سے کم وقت آقا کی خدمت میں گزارا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ مقام صحابیت بہت بڑا رتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اب یہ مقام اور مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلا عقیدہ تو یہ، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں مراتب ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ تمام کے تمام اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، مقام و مرتبے پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن 1.25 لاکھ میں سے مہاجرین و انصار صحابہ ان کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار فرمایا، کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، کہیں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے مہاجرین و انصار صحابہ کا مقام مرتبہ دیگر صحابہ سے زیادہ۔ پھر ان مہاجرین و انصار میں سے جو حضرات صحابہ حدیبیہ میں شریک تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ان کا مقام مرتبہ زیادہ۔ پھر حدیبیہ والوں میں سے جو حضرات صحابہ بدر میں تشریف فرما تھے، ان کا مقام مرتبہ زیادہ جو 313 تھے۔ پھر ان 313 میں سے 10 مبشرہ کا، پھر ان 10 مبشرہ میں سے خلفائے اربعہ ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ، پھر ان میں سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ مقام صحابیت بڑا مقام مرتبہ، پھر ان میں سے یہ ترتیب، اس لحاظ سے ایمان لانا بھی ضروری۔ اور تیسرا بنیادی اور اہم عقیدہ یہ ہے، ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم کو جو خلافت ملی وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ خلافت کی وجہ سے نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان چاروں کے علاوہ کسی اور کو خلافت بھی ملتی، پہلا خلیفہ کوئی اور ہوتا، دوسرا کوئی اور ہوتا، اس کے باوجود بھی ان چاروں حضرات کا مقام اور مرتبہ ان خلفاء سے بھی زیادہ ہوتا۔
تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کو جو مقام مرتبہ ملا وہ خلافت کی وجہ سے نہیں. اگر خلافت ان چاروں کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہوتی تب بھی ان چاروں کا مقام ان سے زیادہ ہوتا. یہ تیسرا بنیادی اور اہم عقیدہ. اور چوتھا بنیادی اور اہم عقیدہ یہ، انبیاء کرام علیہ السلام وہ گناہوں سے معصوم ہیں کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں، معصوم عن الخطا. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، محفوظ عن الخطا کہ گناہ تو ہو سکتا ہے، ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے رہے ہیں. صحابہ اکرام کے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی. تو اگر کہیں کوئی گناہ نظر بھی آ رہا ہے تو جب اللہ پاک حفاظت فرما رہے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف فرما رہے ہیں، جب اللہ نے فرما دیا رضی اللہ ورضوا عنہ، تو پھر مجھے اور آپ کو کوئی شکوہ گلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر میں اور آپ شک کریں گے تو ہمارا ایمان جائے گا، ان کا درجہ اور بلند ہو جائے گا. اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی. پانچواں بنیادی اور اہم عقیدہ یہ کہ خلیفہ کا ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے احکامات کو جاری فرمائے. وہ اللہ رسول کے حکموں کا پابند ہے. وہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام یا حرام کو حلال یا جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز نہیں کر سکتا. یہ خلیفہ کا ذمہ نہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ چاروں خلفاء ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی کام اپنے دور خلافت میں اپنی زندگی میں ایسا نہیں کیا جو اللہ رسول کے حکموں سے ہٹ کر ہو. ان کا ہر کام بعینہ ہی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق تھا. اگر کسی صحابی نے 20 تراویح نماز بعد جماعت کا حکم دیا، پہلے بغیر جماعت کے دی پھر جماعت کا حکم دیا، تب بھی عین شریعت کے مطابق. اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن 2 خطبوں 2 اذانوں کا حکم دیا تو یہ بھی عین شریعت کے مطابق ہے، اللہ رسول کے حکموں کے منافی نہیں. تو یہ پانچواں عقیدہ. اور چھٹا عقیدہ یہ، خلافت یہ مسلمانوں کا ذمہ ہے کہ کسی کو خلیفہ مقرر کریں، یہ اللہ کا ذمہ نہیں ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ بندوں کے ذمہ نہیں تھی، یہ من جانب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کروں گا. تو اس آیت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کو جو خلافت ملی ہے یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں. یہ چھٹا عقیدہ ہے. ساتواں عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کی تعداد 11 ہے. 2 4 5 6 نہیں، ان کی تعداد 11 ہے. اور ان میں سے 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ، یہ 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی. باقی 9 ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حیات رہی، پھر فوت ہوئی. 11 ازواج مطہرات. اور پھر ان 11 میں سے 2 زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان 2 کا مقام مرتبہ تمام ازواج مطہرات سے زیادہ. پھر ان میں سے بھی علمی حیثیت سے جو مقام اور مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی بھی زوجہ کو حاصل نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تمام ازواج پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کھانے کو فضیلت حاصل ہے. یہ بخاری شریف کی روایت.
تو 11 ازواج مطہرات، ان میں سے حضرت عائشہ کا مقام اور مرتبہ زیادہ، اور یہ 11 کی 11 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں ہیں۔ قرآن پاک 21واں پارہ سورہ احزاب، اللہ پاک فرما رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں پر سب سے پہلا حق نبی کا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں پر سب سے پہلا حق ان کی جانوں سے بھی زیادہ نبی کا، اور دوسرا حق وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، دوسرا حق نبی کی بیویوں کا، کیونکہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ تو ایک وہ ماں جس کی نسبت ہمارے باپ کے ساتھ ہے، اس کا مقام مرتبہ وہ نہیں جو اس ماں کا مقام مرتبہ ہے جس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یعنی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، ان ماں کا حق زیادہ، نبی کے بعد ان کا حق زیادہ۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ 8واں بنیادی عقیدہ، 8واں بنیادی عقیدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک نہیں ہے، 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ چاروں مقام مرتبے والی ہیں، فضیلت والی ہیں، عظمت والی ہیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کی شادی حضرت ربیع بن عاص سے ہوئی۔ دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین، دوہرے داماد رسول کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ 4 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور یہ چاروں بیٹیوں کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، اور ان غیروں کی کتاب میں بھی ہے کہ جو بدبخت آج یہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کی اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا، چاروں کے نام بھی لکھا، ان چاروں کے شوہروں کے نام بھی لکھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آج کا کوئی بدبخت صرف ایک بیٹی کا نام لیتا ہے، ایک بیٹی کا قائل ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ 4 بیٹیاں، لیکن ان چاروں میں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام مرتبہ دیگر بیٹیوں سے، دیگر بہنوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس لیے حضرت فاطمہ کا مقام مرتبہ تمام بیٹیوں سے زیادہ، تمام بہنوں سے زیادہ، بلکہ پوری امت مسلمہ کی خواتین سے زیادہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اپنی ماں کے سوا، جو ان کی مائیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی سردار نہیں ہے، کیونکہ ماں تو ماں ہے۔ حضرت فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اپنی ماں کے سوا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ 9واں بنیادی عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جان تھے۔ یہ عقیدہ بھی بڑا اہم ہے۔ 10 چچا جان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف 2 نے کلمہ پڑھا ہے اور بس، 2 سے آگے نہیں جانا۔ 2 نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت عباس رضی اللہ، باقی 8 نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انتہا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفوں کے کلمات باندھے، لیکن جب کلمہ نہیں پڑھا تو میں اور آپ جھگڑا کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ان کے پاس گئے، مرے کے بستر پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہہ رہے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن چچا جان دیکھ رہے ہیں کہ سارے مکہ کے سردار بیٹھے، ابو لہب بیٹھا، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، خلف ہے، بنو امیہ، سارے حضرات بیٹھے ہوئے۔ تو چچا جان کہنے لگے اے بھتیجے، اگر میں اس وقت جبکہ آخری وقت کلمہ پڑھ لیا،
تو یہ سردار کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اٹھ گیا. یہ تاریخ کی حدیث کی معتبر کتابوں میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا جان، 10 میں سے 2 نے کلمہ پڑھا، 8 نے نہیں پڑھا. حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، ان 2 نے پڑھا. ان دونوں میں سے حضرت حمزہ کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ وحمزہ اسد اللہ واسد رسولی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شیر کہا. اس وجہ سے حضرت حمزہ کا مقام مرتبہ زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 پھپھیاں تھیں، ان میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا، باقی 4 نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے. 9 عقیدے ہو. 10واں عقیدہ یہ بہت ہی اہم عقیدہ ہے، اور ہمارے ماحول معاشرے میں اس حوالے سے بہت خرابی پائی جاتی ہے. فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے کہا تھوڑے سے عقائد کے اوپر بات ہو جائے. 10واں بنیادی اور اہم عقیدہ یہ کہ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لیں، حضرت آدم کا نام لیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام کا لفظ صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کے ساتھ. یہ عام عقیدہ ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، کیونکہ محرم سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے. تو یہ اہم عقیدہ آپ پورا سال، پوری زندگی اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے بیوی بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں، تاکہ یہ ہماری غلطی درست ہو جائے کہ علیہ السلام کن کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کرام کے ساتھ. اور جب کسی صحابی کا نام آئے گا، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ. اب یہ بات اپنے گھروں میں بھی بتائیں. علیہ السلام کا لفظ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. غیر نبی کے ساتھ غلطی سے جب تک آپ بولتے تھے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. غلطی کے ساتھ جب تک بولتے تھے، جب تک معلوم نہیں تو معاف کرنے والا اللہ ہے. میں فتویٰ کیوں لگاؤں؟ اگر آپ جان بوجھ کر غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بولتے تھے تو پھر آپ کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں. اس پر توبہ استغفار فی الفور ضروری ہے. فی الفور. جان بوجھ کر اگر آپ بولتے رہے کہ پتہ تھا کہ یہ لفظ انبیاء کے ساتھ ہے، پھر بھی حضرت علی کے ساتھ بولتے رہے، حضرت حسن و حسین کے ساتھ بولتے رہے، اور وہ بھی جان بوجھ کر بولتے رہے، تو پھر آپ گناہ میں ملوث رہے ہیں. فی الفور توبہ استغفار ضروری ہے. ہمارا کام ہے منبر رسول پر صحیح رہنمائی کرنا. آپ کا دل مانتا ہے، مانے نہیں ماننا، کل قیامت والے دن یہ تو نہیں کہہ سکیں گے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا. اور اگر کوئی شخص عقیدتاً یہ بولتا رہا، عقیدتاً یہ بولتا رہا غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ، عقیدتاً، کہ جس طرح انبیاء کرام کا ایک مقام مرتبہ ہے، اسی طرح حضرت علی کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے، نعوذ باللہ. حضرت حسن کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے، نعوذ باللہ. حضرت حسین کا رتبہ بھی انبیاء تک ہے یا ان کے برابر ہے. اگر کوئی عقیدتاً بولتا رہا تو یہ کفر ہے. ہمارا کام ہے رہنمائی کرنا. اگر آپ کی ذمہ داری، آپ جو مرضی کرتے پھریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو انبیاء علیہ السلام کا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص، رضی اللہ عنہ کا لفظ یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی کہنے میں کیا حرج ہے حضرت علی علیہ السلام، کیا حرج ہے، تو ہم اس سے پھر یہ سوال رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتاؤ جس زبان سے تم حضرت علی علیہ السلام کہتے رہے ہو، کیا تمہاری کبھی زبان سے نکلا حضرت ابوبکر علیہ السلام؟ پھر تو ہم سوال کر سکتے ہیں. جب ہم حضرت ابوبکر علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو پھر حضرت علی علیہ السلام کیسے کہہ سکتے؟
ہاں جو شخص حضرت علی علیہ السلام کہتا ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر علیہ السلام بھی کہے، حضرت عمر علیہ السلام بھی کہے، حضرت عثمان علیہ السلام بھی کہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ادباً کہتا ہے، احتراماً کہتا ہے، تنظیماً کہتا ہے. لیکن آپ زندگی میں کبھی نہیں سنیں گے جس کی زبان سے حضرت علی علیہ السلام نکلتا وہ حضرت ابوبکر علیہ السلام بھی کہتا ہو. نعوذ باللہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، وہ تو حضرت ابوبکر کا نام لینا نہیں چاہتے، سننا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ ان کی قبر تک نہیں جانا چاہتے. تو اس لیے اپنے الفاظ درست کریں. علیہ السلام کا لفظ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اگر آج کے بعد سننے کے بعد رہنمائی کے بعد بھی آپ حضرت علی علیہ السلام کہیں، حضرت حسن حسین علیہ السلام کہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، پھر اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ ہم انبیاء اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کریں. اور آپ جانتے ہیں اب تو سوشل میڈیا ہے. پچھلے ہی دنوں ایک بدبخت نے بھری مجلس میں کہہ دیا نعوذ باللہ کہ حضرت علی کا رتبہ تو تمام انبیاء سے زیادہ ہے. اب اس کے اوپر FIR درج ہو رہی ہے، اللہ کرے جلد پکڑا جائے، اپنے انجام کو پہنچ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لفظ جس کے ساتھ خاص ہے ہم اس کے ساتھ رکھتے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ہم عام طور پر یہ سنتے ہیں حضرت امام علیہ حسن، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ حسن و حسین ہمارے امام ہیں، لیکن حضرت حسن و حسین نے جن کو اپنا امام تسلیم کیا تھا، ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، ان کے پیچھے اقتدا کی تھی، ان کے پیچھے وہ سجدہ ریز ہوئے تھے. آج تک ہم نے حضرت امام ابوبکر تو نہیں کہا، حضرت امام عمر تو نہیں کہا، حضرت امام عثمان تو نہیں کہا. صرف امام حسن یا امام حسین کیوں؟ یاد رکھیے ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے ہاں نعوذ باللہ وہ امامت کا رتبہ انبیاء سے زیادہ جانتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے ان کے ہاں امامت کا رتبہ انبیاء سے بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ لوگ امام کہتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ انہیں دیکھا دیکھی ہم سنی لوگ ہیں، سنی سنی باتوں پر چلتے ہیں، جیسے جس کو دیکھا ویسے شروع. کسی کا لباس محرم میں بدلتے دیکھا اپنا لباس بھی بدل دیا. کسی کو محرم میں نوحے سنتا، مرثیے سنتا دیکھا ہم نے بھی نوحے لگا لی، بھی گانا نہیں تو چلو نوحہ سے. ہم ایسے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں. بھئی سنی ہے تو ذرا انسان بھی بن جاؤ. کسی کو دیکھ کر اپنا لباس کیوں بدلا؟ کسی کو دیکھ کر اپنا مزاج کیوں بدلا؟ کسی کو دیکھا نظر و نیاز باڑھنا ہم بھی شروع کر رہے ہیں. کسی کو دیکھا سبیل لگے ہم نے بھی سبیل لگا دی. کسی کو دیکھا نان حلیم باڑھ رہے ہم بھی شروع ہو گئے. یہ ان کے کارنامے، ہم کیوں ان کے پیچھے چلے؟ ہمارے ہاں وہ محرم قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. ہمارے ہاں وہ محرم قابل قبول ہے جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تھا. ہمارے ہاں وہ محرم قبول ہے جو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں میں محرم کا مہینہ آیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے محرم کے مہینے میں کیا کیا، میں اور آپ کیا کریں. واضح فرق نظر آئے گا. کیوں؟ ہم سنی لوگ دیکھا دیکھی دوسروں کے نقشے قدم پر چلنا شروع ہو گئے. تو اپنا عقیدہ درست کر لیجئے. اگر ہم بول رہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو پھر بولیے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اور ہم اپنی مسجدوں میں دیکھ لیجئے، ہماری سنیوں کی مسجدوں میں دیکھیے بج گج کے نعرہ لگاتے. نعرہ ہے مجھے بتائیں کبھی کسی نے نعرہ صدیقی لگایا، نعرہ فاروقی لگایا، نعرہ عثمانی لگایا؟ صرف نعرہ حیدری کیوں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صرف نعرہ تکبیر لگتا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیے کہ کیسا تفاوت پایا جاتا ہے، فرق پایا جاتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں جو ہم سنیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو شخص نعرہ حیدری لگاتا ہے اس کی زبان پر نعرہ صدیقی کیوں نہیں آتا، نعرہ فاروقی کیوں نہیں آتا، نعرہ عثمانی کیوں نہیں؟ یہ تو ہم سوال کر سکتے ہیں. اس لیے بولتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ کیجئے، مناسب چناؤ کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے لفظوں کے غلط انتخاب کی وجہ سے قیامت والے دن میرے اور آپ کا گریبان حضرت ابوبکر کے ہاتھ
ہاتھ میں ہو, حضرت عمر کے ہاتھ میں ہو, حضرت عثمان کے ہاتھ میں ہو, کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو یہ اہم بنیادی عقائد ہے. اور آخری عقیدہ مشاجرات صحابہ, مشاجرات صحابہ اور اہل بیت. اسے مشاجرات صحابہ اور اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اگر کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے, اگر کہیں غلط فہمیوں کی بنیاد پر, یہ لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, غلط فہمیوں کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ جنگ ہوئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان اگر غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگ بھی ہوئی, تو پھر بھی ہم ان جنگوں کو بھی بیان نہ کریں اور ان جنگوں کی وجہ سے ہم فیصل نہ بن جائیں کہ کون صحیح تھا کون غلط. مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے. ہمارے لیے حق کیا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے ساتھ, حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ بھی ہوئی, تو پھر انہی کے اولاد, انہی کے بیٹوں نے حضرت عائشہ سے صلح بھی کی, انہی کے بیٹوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح بھی کی, انہی کے بیٹوں نے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ اور اسی طرح پورے خاندان کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کی. واقعہ کربلا سے پہلے بھی رشتہ داریاں ہوئی, واقعہ کربلا کے بعد بھی رشتہ داریاں ہوئی. اور آپ ان کے رشتہ دار, آپ وہ حضرات دیکھ لیجئے جو 72 حضرات جو کربلا میں شہید ہوئے, آپ صرف ان کے نام پڑھ لیجئے, آپ حیران ہوں گے کہ ان کے نام ابوبکر ہیں, ان کے نام عمر ہیں, ان کے نام عثمان ہیں. اور ہمیں اور آپ کو ماحول معاشرے میں کچھ اور دکھایا جاتا ہے. تو عقیدہ یہ ہے کہ جو ان کے درمیان کہیں اختلاف ہوا ہے ہم ان کو بیان نہ کریں, اور ان اختلاف کی وجہ سے کسی کے بارے میں کوئی بری رائے, غلط رائے قائم نہ کریں. ہمارا ایمان جائے گا, ان کے درجات بلند ہوں گے. تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, اور بس. یہ 11 بنیادی اور اہم عقیدے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب اگلا موضوع جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آج آپ دیکھ لیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایسی ہستی ہیں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ, ہر مسلک کے لوگ, ہر مذہب کے لوگ انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہے, کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہے, آپ دیکھ لیجئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ واحد ایسی ہستی ہیں کہ انہیں ہر مذہب والے, ہر مسلک والے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے 3 بڑے مکتب, 3 بڑی درسگاہیں, 3 بڑے معلم, 3 بڑے مدرس, 3 بڑے مربی. سب سے پہلی درسگاہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. دوسری درسگاہ, دوسری تعلیم و تربیت کی بڑی درسگاہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شیر خدا فاتح خیبر. تیسری بڑی درسگاہ نانا پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 ان کی تعلیم و تربیت کی بڑی درسگاہیں ہیں, جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیجئے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو تمام مذاہب اور تمام مسالک میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ پہلی درسگاہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا 2-4 منٹ بعد, اور اس کے بعد لائٹ بھی چلی گئی, لیکن ساتھ دیں گے سبحان اللہ کے ساتھ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسن حسین کی پہلی درسگاہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے زندگی میں کبھی بھی حسن حسین کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں انہیں جھولا دیا کرتی تھی, چکی بھی ساتھ ساتھ بیچتی تھی, کبھی میرے ہاتھ جھولے سے چھوٹ جاتے تھے, میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی فرشتے حسن حسین کو جھولا دیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی میں جھولا دے رہی ہوتی تھی, چکی پیستے پیستے میرا ہاتھ ہٹ جاتا, لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ فرشتے کافی دیر تک چکی پیستے رہتے تھے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب حسن و حسین دودھ پیا کرتے تھے میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی تھی. فرماتی ہے جب حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے دودھ چھوڑا تو قرآن کا کافی حصہ حسن و حسین کو زبانی یاد ہو چکا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ دیکھیے. والدین فرما کیا کہتے ہیں کہ جب گھر میں جاتے ہیں بیٹیاں کھڑے ہو کر والدین کا ادب و احترام کرتی ہیں, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا مقام مرتبہ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب میں ابا جان کے گھر جایا کرتی تھی ابا جان کھڑے ہو کر میرا استقبال اور احترام کرتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں ابا جان کے گھر میں حاضر خدمت تھی, مجھے بلایا, پاس بٹھایا, شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے. میں سمجھ گئی کہ وہ معاملہ اچھا نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابا جان نے میرے کان میں کچھ کہا, بس کہنے کی دیر تھی حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری. ابا جان سے دیکھا نہ گیا, خاتون جنت کی آنکھوں سے آنسو جاری. پھر قریب کیا اور کان میں کچھ کہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کان میں کیا کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ابا جان نے پہلے میرے کان میں کہا اے بیٹی ہر سال جبرائیل ایک دفعہ آیا کرتے ہیں, قرآن کا دور کرتے ہیں. اس دفعہ حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا, جو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جب رونا شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور پھر کہا اے بیٹی تیرے لیے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ میری رحلت کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. جب یہ بات کہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. تاریخ میں لکھا, حدیث کی معتبر کتابوں میں لکھا, ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہ نکلی. ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے کسی سے مسکراتے ہوئے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن آج کا بدبخت یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ اپنا حصہ لینے کے لیے گئی تھی, نعوذ باللہ حضرت ابوبکر نے دروازہ گرا دیا تھا, نعوذ باللہ آگ لگا دی تھی. اللہ کی قسم یہ سب جھوٹ ہے. ہم حضرت فاطمہ کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہیں زندگی کا لالچ تھا, انہیں پیسوں کا لالچ تھا, انہیں باغ کا لالچ تھا. وہ اشارہ کرتی خدا کی قسم اللہ ان کے قدموں میں سونا چاندی زمین سارے کے سارے باغوں کا ڈھیر کر دیتے. اگر وہ شخص ایسا سوچتا ہے اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آخری بات یہ کہ اگر میری اور آپ کے گھر والے اگر اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کرے گی, بہترین پرورش کرے گی تو انشاءاللہ اولاد اچھی پیدا ہوگی. بہترین تعلیم و تربیت ہوئی جیسے حضرت فاطمہ نے کی. اگر دودھ پلاتے ہوئے گھر میں ہماری خواتین قرآن کی تلاوت کرے گی, تسبیحات کرے گی, ذکر و اذکار کرے گی, نمازوں کا اہتمام کرے گی, درود شریف پڑھے گی, اس کا اثر ہماری اولادوں پر ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر والے بچے کو دودھ بھی پلا رہے ہیں, ساتھ نعوذ باللہ گانا لگایا ہوا ہے, ٹی وی لگی ہوئی ہے, موبائل ہاتھ میں ہے, اور اگر انہی کاموں میں پڑے رہیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو کہا سنا سمجھ عمل کی توفیق دے.